اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا عظیم تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ اے محبوب علیہ السلام، بے شک آپ یہ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، بہت تفصیل میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے مختصر بات کی کہ میرا جینا بھی اور میرا دنیا سے جانا بھی، نماز بھی، قربانی بھی، جینا بھی، مرنا بھی۔ اب اس اجمال نے ساری تفصیلوں کو اپنے اندر بند کر دیا ہے۔ جتنی تفاصیل قربانی کے بارے میں، راہ خدا میں دینے کے بارے میں ہو سکتی تھیں، وہ ساری اس آیت نے بند کر دی، بات ختم کر دی۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رضائے الہی میں کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، بات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ فرمایا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہ سمجھے، اس کا فلسفہ سمجھے۔ قربانی کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جانور خرید لیا تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی، اس ذات کی بلندی کو دیکھیں، اس کے مقام کو دیکھیں، اس کے مرتبے کو دیکھیں، پھر اس کی عطاؤں کو دیکھیں، پھر ہمارے بن مانگے اس نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کے نوازنے کو دیکھیں۔ میرا جو دوست مجھے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس کے گھر میں سادے شاپر میں سوٹ نہیں لے کے جاتا، میں اس کو منگاتا ہوں، گفٹ پیک میں بند کرتا ہوں، ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھتا ہوں، اس کو اچھے انداز میں لے کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پیارا ہے اور اب اس کی ادب آداب کا خیال کرتا ہوں۔ تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا مفہوم جانور کو ذبح کر دینا نہیں، قربانی کا مفہوم تو رب کی رضا کو پانے کا نام ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا ہے تو پھر آپ نے جانور کو پیش نظر نہیں رکھنا، پھر تو آپ نے اس مالک کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کے شایان شان ہم کچھ پیش کرنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کی ذات کے شایان شان دیکھیں نا، قرآن مجید نے ایک سوچ ہمارے ذہنوں میں پیدا کی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں بھلائی ملے اور تم درجہ ابرار میں داخل ہو جاؤ، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، تم بر تک پہنچ جاؤ، تو پھر فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ مما تحبون یعنی وہ شے جس سے تمہیں پہلے پیار ہو جائے، جس سے پہلے تمہیں محبت ہو جائے، جو تمہاری پیاری ہو، وہ تم راہ خدا میں۔ آپ اس مفہوم کو اچھے طریقے سے ذہن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک جانور لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی مناسب مل گیا تھا، ذبح کر دیا۔ آپ اس کیفیت کو تو سمجھیں کہ یہ تحفہ کسی معمولی آدمی کو نہیں دینا، یہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ آپ ناراض نہ ہوں تو ہم تو معاذ اللہ قربانی کے موقع پر بھی جوے کا انتظار کرتے ہیں۔ آخری دن دیکھوں گا جوا چڑھ گیا، دب گیا، اگر تو جانور بڑا نیچے گر گیا تو موج بن گئی۔ مثلا کیا ہو جائے گا، 20,000 سستا ہو جائے گا کیا؟ تو آپ کا یہ نفع نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے 20,000 اور زیادہ لگ جائے اللہ کے راستے میں۔ وہ جو سٹیٹس تھا نا رب کی رضا کے لیے دینے کا، اپنی پیاری چیز مما تحبون، اور اس کے تحت ہمارے مفسرین نے لکھا اس سے مراد صرف مال دینا نہیں کہ کوئی بندہ سمجھے صرف مال دوں گا تو نیکی تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر تجھے برادری پیاری ہے تو برادری قربان کر مصطفیٰ کے نام پر، اگر تجھے عہدہ پیارا ہے تو اپنا عہدہ قربان کر نبی پاک کے نام پر، اگر تجھے علاقہ پیارا ہے تو ہجرت کر رسول اللہ کے نام پر، اور اگر تجھے اپنی ذات پیاری ہے، اگر تجھے اپنا آپ پیارا ہے تو جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پیچھا ہٹیساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدوں منگ سے میں پیش کرے سا، جان امانت تیری جدوں منگ سے میں پیش۔ ہمارا جو معیار بنے نا اللہ کے راستے میں دینے کا، وہ بڑا کمزور ہے، اس میں لطف نہیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ سادی باتیں ہیں پر اس کے کبھی حسن کو سمجھیں۔
शक्कर खाना उन्हें पसंद था। किसमें होती है ना, कुछ लोगों को गोश्त पसंद होता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो गोश्त पक जाए तो वो घर से निकल जाते हैं उस दिन। हजरत को शक्कर बड़ी पसंद थी, तो शक्कर की बोरियां मंगाते और वो मंगा के अल्लाह के रास्ते में खैरात करते। आपके साहिबजादे कहते हुजूर आप पैसे दे दें, किसी बंदे को कोई ज़रूरत होगी तो वो वहाँ वो लगा लेगा। तो आप फरमाने लगे अल्लाह कहता है प्यारी चीज़ खर्च करो, तो मुझे ये प्यारी है तो मैं ये ना खर्च करूं। जो चीज़ आपकी महबूब है, जो आपको जान से अजीज है, जिससे आपको दिलचस्पी है, वो जब आप अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो फिर आप युमिनून बिल गैब की एक बड़ी खूबसूरत तफसीर बन जाते हैं कि आपने तोहफा सजा के, सवार के, निखार के, खुशबू लगा के, अच्छी पैकिंग में आपने अपने मालिक के हुजूर पेश किया। लेकिन अगर आप कहें कि ओहो खर्चे बड़े ज़्यादा थे, पहले ही हालात पहले ही बड़े ख़राब थे, अब कुर्बानी भी सर पे आ गई है माज़अल्लाह, तो आपने ना वो मज़ा ख़राब कर दिया, वो जायका नहीं ठीक रहा। वो तो सौदा ही बड़ा कीमती है। वो कहता है तू एक देता जा 70 लेता जा, और नफ़ा ही नफ़ा, नुकसान वाला खाता ही कोई नहीं। तो कुर्बानी का माहौल समझे, मिजाज समझे, प्यारी चीज़ वो 10 दिन आपके पास रहे, उससे आपको दिलचस्पी हो जाए, कभी आप उसे देखने जाएं, कभी घास डालने जाएं, कभी उसकी पुश्त पे हाथ फेरें। यार नबी पाक का कुर्बानी के साथ जो ज़ौक़ है उसको मुलाज़ा तो करें। कभी नहीं कहा सैयदा फातिमा से कि अपने कमरे से बाहर आ, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा हुजूर ने। और फिर मैं गरीबों से भी कहता हूँ कि नबी पाक पर कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, इतना माल ही नहीं था कि ज़कात फ़र्ज हो, कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। लेकिन कुर्बानी हुजूर एक नहीं देते थे, 2 देते थे। और एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, 7। लेकिन जब हुजूर हज करने गए थे तो मेरे नबी पाक ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। ज़रा 7 से ज़रा देख के तो देखो कितने बनते हैं। हम सारा साल अमीर होते हैं, ऐन कुर्बानी के दिनों में गरीब हो जाते हैं। मोटरसाइकिल छोटी ईद के बाद ली थी, उसके लिए पैसे थे, लेकिन कुर्बानी की जानवर की बारी आई तो हाथ तंग हो गया। पता नहीं वो कैसे तंग हो गया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अपने माहौल के अंदर वो ख़ास एक खुशबू पैदा करें जो रज़ा इलाही का। हुजूर ने कभी नहीं सैयदा पाक से फरमाया कि बाहर आओ, लेकिन हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि हुजूर ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सहन में हुजूर लाए। सहन में नबी पाक से ज़्यादा नाजुक मिजाज बंदा कोई नहीं कायनात में आएगा। हुजूर के वजूद अतहर पर मक्खी नहीं बैठती थी, पसीना आता था तो खुशबू आती थी, लेकिन हुजूर कुर्बानी का जानवर दस्ते मुबारक से ज़िबा फरमाते और कहा फातिमा इधर आ बेटे। सैयदा कमरे से बाहर आई तो फरमाया यहाँ खड़ी हो, मैं तेरे सामने तेरी कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने लगा। आप जरा इस बात को देखकर, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हुजूर ने फरमाया जानवर सोना भी होना चाहिए और उसकी कीमत भी ज़्यादा होनी चाहिए, बाएतबार कीमत भी ज़्यादा हो, महंगा खरीद के लाए हों आप। क्यों? इसलिए कि देना उस रब की बारगाह में है जो बड़ी शानों वाला है। तो हम ना आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से पीछे हटते जा रहे हैं जो चीज़ें हमें अल्लाह के करीब करती हैं। हो जाता है कुछ चीज़ों से प्यार होना चाहिए, लेकिन जब उस चीज़ से बढ़कर रब से प्यार हो, उसके महबूब से प्यार हो, तो फिर वो चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। हज़रत हारसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने छोटी सी एक घोड़ी लेके पाली, प्यार भी बड़ा हो गया, वो बड़ी भी हो गई, खूबसूरत भी बड़ी थी, और कभी कभी मेरे बच्चे मजाक भी करते, कहते अब्बा सच बता हमसे ज़्यादा प्यार है कि इस घोड़ी से ज़्यादा प्यार है? क्योंकि घर आते ही आप पूछते हैं चारा डाला है कि नहीं, पानी पिलाया है कि नहीं, तो प्यार इससे ज़्यादा कि हमसे। तो हज़रत हारसा बिन नौमान फरमाते तुमने जितनी बातें करनी है करो, अब मुझे प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूँ। बड़ी खिदमत करते, प्यार करते, आयत नाजिल हो गई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। गरीब आदमी, माड़ा बंदा, घोड़ी की लगाम पकड़ी और मदीने वाले रसूल की बारगाह में पहुंच गए। या रसूलल्लाह मेरी कबूल कर लें। आप यकीन करें हालात ख़राब होते हैं तो लोग सबसे पहले वो वाला 100 बंद करते हैं जो मस्जिद जाता था। सबसे पहले लोगों ने वो रास्ते काटे, वो कनेक्शन काटे जो अल्लाह के रास्ते में जाते। क्या करते हो साहब, ये तो असल है, बाकी तो सारी फुरुआत है, बाकी तो सारी शाखें हैं, तो आपने जड़ ही काट दी जहां से आ रहा था। अपनी सारी ज़रूरियात लोग पूरी करेंगे और 1.5 लाख तनख्वाह में से पूरा 2000 मस्जिद दे के कहेंगे दिया तो है 2000। लेते वक्त कभी नहीं हिसाब करेंगे कि अल्लाह से लिया कितना है, देते वक्त गिनेंगे, शुमार करेंगे। तो भाई हज़रत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ कहती है मैं एक दिन गिन के ना हुजूर की बारगाह में कुछ पैसे, तो औरतों की तबीयत होती है वो गिनती भूल भी जाती हैं और कई दफ़ा एहतियातन भी 3-4 दफ़ा गिन लेती हैं।
کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسما رب کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، یہ بخاری ہے، گن گن کے نہ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن گن کے تیرا نام لیا، یہ بھی کوئی بات ہے گن گن کے تیرا نام لیا۔ میرے عزیز سمجھ لیں اچھے طریقے سے، حضرت حارثہ بن نعمان گھوڑی لے کے آ گئے، یا رسول اللہ قبول کر لیں، تو حضور نے فرمایا تیری قبول ہو گئی۔ اس بات کو ذرا پھر ایک دفعہ سمجھ لیں، تیری قبول، حضور کو پتہ ہے نا اس کا پیار بڑا ہے، حضور کو پتہ ہے اس نے پالی ہے، پر لے آئے تو فرمایا تیری قبول رکھ لی، چونکہ آپ کی جو روحانی ترقی ہے وہ بغیر اس کے ممکن نہیں۔ حضور نے وہ رکھ لی گھوڑی، جناب حارثہ بن نعمان خوشی خوشی گھر چلے گئے، ان کے بیٹے زید بن حارثہ آئے، تو نبی پاک نے فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں مجھے تحفہ ملا ہے، اب میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑی لی، دوبارہ گھر گئے تو والد کہنے لگے یہ کیوں لے آئے ہو؟ یہ تو میں دے آیا تھا، تو وہ بھی صحابی تھے نا، کہنے لگے آپ نے مصطفیٰ کو تحفہ دیا تھا، مصطفیٰ کریم نے مجھے دے دیا ہے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان رو پڑے، فرمایا دیکھو میرے کریم کا کرم، قبول بھی کر لیا ہے اور یہ بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ رہے بھی تیری آنکھوں کے سامنے۔ تو اپنا وہ جو خاص ذوق ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا، جانور کو قربان کرنے کا، احسار کرنے کا، قربانی دینے، اس ذوق کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حد بیان کر دی، اور میرا خیال ہے یہ حدیث سمجھنے کے بعد بھی اگر سخاوت کا ذوق پیدا نہ ہو تو پھر بندے کو نا سرجری کرانی چاہیے دل کی، پھر اس کو سرجری کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے راستے میں دیکھ کے جہنم سے بچ جاؤ، اگر کچھ نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا کرو۔ اگر یہاں بھی ذوق، یعنی کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، ساری زندگی یہی رونا رونا ہے ہم نے کہ غریب بڑے ہیں، بڑے حالات خراب ہے، ماڑے بڑے ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس سے آگے بھی جانا ہے کہ ادھر ہی رہنا ہے؟ دیکھو یاد رکھو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ فرمایا صدقہ دے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے، ایک ٹکڑا کھجور کا۔ اب سمجھ لیں بات کو، ہمارا جو معیار اب خرچ کرنے کا ہے نا، وہ تو ہم نے امیر لوگوں کے ذمہ لگا دیا ہے، اور امیر بیچارہ بھی وہ کئی دفعہ الجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کس کس کو دیں، مسجد کو، مدرسے کو، گلی بنانے والوں کو، قبرستان بنانے والوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، سب کو پتہ چل گیا محلے میں فلانا بندہ امیر ہے، تو ہر ایک کی توجہ اسی کی جانب ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امیر کے پاس پیسے آ جائیں تو لوگ اس طرح شکوہ کرتے ہیں کہ دیتا نہیں، جیسے اس کے نہیں اس بیچارے کے پیسے ہیں، اس کے بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو جی خود کروڑوں کی جائیداد خرید لیا، ہمیں 5,000 نہیں دیا۔ بھئی خدا کے بندے پیسے اس کے دے چاہے نہ دے۔ تو جب ہم سارے مل کے سخاوت کریں گے، جب امت ساری میں شعور پیدا کرے گی، بیدار کرے گی اپنے دل میں باتیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں کچھ دینا ہے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پوری یونیورسٹی قائم کر دینا بھی بڑا کمال ہے، تو میں نے اپنے شہر کے اندر ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کر دی، ایک انسٹیٹیوٹ بنا دینا بھی بڑا کمال ہے، اور ایک مدرسہ قائم کر دینا قرآن و سنت کا بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، ایک غریب بچے کا خرچہ تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے ایک غریب بچہ باشعور کر دیا، تعلیم یافتہ ہو گیا، تو آپ نے یونیورسٹی کا کام ہی کیا ہے۔ لیکن ہم اس طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اپنی قربانی کے لحاظ سے ماحول کو سخاوت کا رنگ دیں، ماحول کو ذوق کا رنگ دیں۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ سارا گوشت کیا، پورا اونٹ آپ گھر میں کھا لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، لیکن کس نے کان میں بتایا تھا کہ قربانی کے بعد گوشت ملنا ہی نہیں؟ آپ یقین کریں، پوچھیں الیکٹریشین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مکینک لوگ، ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ فریزر کا کام آنے لگ گیا ہے، لوگ فریجیں ٹھیک کرا رہے ہیں اس لیے کہ گوشت سٹاک کرنا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی بکرا ہاتھ آئے کہ نہ آئے، آخری سمجھ کے کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو۔ اگر سارا گھر میں رکھنے کا مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ لیتے ہو تو کیا کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ سارا بانٹ دینا بھی جائز ہے؟ یہ بھی فتویٰ پوچھو کسی سے، قربانی ساری رکھنی بھی جائز ہے اور ساری بانٹ دینی بھی، ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ساری بانٹ دیں، آپ بانٹتے رہیں، رب کریم آپ کو اور دینے کا ارادہ فرماتا رہے گا۔ تو اپنے ہاں یہ ذوق، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا شوق، وہ خاص توانائی، وہ خاص اور پیاری چیز
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑا فرما بردار تھا اپنی ماں کا. اماں چولہے میں آگ جلانے لگتی تو حضرت انس بن مالک عرض کرتے اماں جی آگ تو مجھے بھی جلانی آتی ہے، روٹیاں نہیں پکانی آتی، تو میں آگ جلا دیتا ہوں، اب روٹیاں پکا دیں. بچے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں پر کچھ کی ادائیں بڑی نرالی ہوتی، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے پیار ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بڑا پیار کرتی تھی. میری عمر 10 سال ہو گئی اور مدینہ بھی سارا نور سے بھر گیا. مدینے والے رسول ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اب یہ لاڈلے بیٹے ہیں، ماں کے لاڈلے بیٹے. اللہ اکبر. ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس بن مالک کا بازو تھاما. مدرسے میں نہیں لے کے گئیں، یونیورسٹی میں نہیں لے کے گئیں، کالج میں نہیں لے کے گئیں. جہاں سے سارے علم جنم لیتے ہیں نا، جہاں سے ساری یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اس محبوب کی بارگاہ میں بیٹا پیش کر دیا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. عشق ہو جائے ہمیں مرشد سے، عشق ہو جائے ہمیں استاد سے. لوگ بچہ پڑھنے کے لیے تو ان کے ادارے میں بھیج دیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی بچہ اس لیے بھیج دے کہ یہ آپ کے گھر کے کام کاج کرے گا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. انسان کو اولاد کمزور کر دیتی ہے، بندہ اولاد کے حق میں بزدل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تسلیم کرتا کہ میرا بچہ اس طرح نوکری کرے، لیکن یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. حضرت انس بن مالک کا بازو تھام کے ماں نے کہا، اور ماں نے کہا مستقبل کی کوئی فکر نہیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نہ آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرے گا. یہ جو مزاج ہے نا خدمت کا، یہ ذوق، یہ رنگ، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم اور سٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن فقر کا طریقت کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. وہ کیا کسی شاعر نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی، اسے کیا تیریاں ویخ کے ادامہ میں مرید ہو گئی. وہ بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ خود بخود پیار آتا ہے، پیار چھلکتا ہے، پیار خود بخود جو ہے وہ آؤٹ کر کے نکلتا ہے. تو عزیز یاد رکھ لیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں مجھے چھوڑ گئی. کہنے لگی سونیا مما تحبون، پتر مجھے پیارا ہے، چونکہ پیارا ہے تو اب یہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں کام کاج کرے گا. چونکہ پیارا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سودا سلف لا کے دے گا. چونکہ پیارا ہے تو حسنین کریمین کی نوکری کرے گا. حضرت حفصہ اور میمونہ کے گھر کا کام کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی تعلیم نہیں پڑھی، میں نے کہیں بیٹھ کے کچھ نہیں سیکھا، لیکن آپ کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے حدیثوں کی جو حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو کھیلتے کھالتے ہی مصطفیٰ کی باتیں سنتا رہا اور رب نے مجھے عالم بنا دیا. عالم. اور فرماتے ہیں ایک دن حضور نے صرف کہا تھا، لمبی چوڑی دعائیں نہیں، اور میں نے کہا بھی نہیں، میں نے نہیں کہا. ایک دن مدینے والے محبوب نے کہا تھا جا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، تیری اولاد میں بھی برکت دے. ختم ہو گئی بات. لمبی دعاؤں کی کیا حاجت تھی؟ ایک جملہ حضور نے فرمایا. اور کیوں فرمایا؟ کہ میری ماں مجھے چھوڑ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ وہ حضور نے دعا دے دی، میں وہی بیج ڈالتا تھا جو سارا مدینہ ڈالتا تھا، وہی پانی لگاتا تھا جو سارا شہر لگاتا تھا، اسی طرح حل چلاتا تھا جس طرح سارا شہر چلاتا تھا. پر باقیوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل آتا تھا، میرے میں 2 دفعہ پھل آتا تھا. آپ فرماتے تھے میں اس وقت موجود ہوں تو میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں میری اولاد کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. اتنی میرے چمن میں بہار آئی ہے. دوستو ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، چڑھتی جوانی، بڑے خوبصورت کپڑے، اتنا مہنگا جوڑا مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنے مصعب ابن عمیر پہنتے تھے. اتنی اعلیٰ قسم کی چیزیں اور کوئی نہیں کھاتا تھا جتنی وہ کھاتے تھے. لاڈلے تھے. کلمہ پڑھنے آئے دار ارقم میں تو نبی پاک نے فرمایا تو ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو ٹھوکریں ہیں، یہاں تو مار کھانی پڑتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ اب کلمہ تو پڑھائیں. پھر اس بندے نے پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنے. پھر مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ایک پیر میں جوتا ہوتا تھا دوسرے میں نہیں ہوتا. وہ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، یہ جان یار نو دے تے شاد ہو جا، اس سے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن رات کوئی فرق نہیں. غلامی کی، ماں نے قید کر دیا، باپ نے قید کیا، مار کھائی، پہلے حبشہ گئے ہجرت کر کے. وہ بچہ جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہ وہ مصعب ابن عمیر ہیں. اپنی جان پسند تھی تو حضور کے حوالے کر دی. مدینے میں نبی پاک نے انہیں اپنے سے پہلے مبلغ بنا کے بھیجا. ہر سردار کی منتیں کی، ہر سردار کی منتیں کی، کلمہ پڑھ لو. وہ چڑھتی جوانی، بڑا بادشاہ آدمی،
लोग अपना रवैया तोड़ना नहीं चाहते। जो बंदा जिंदा होता है उसमें लचक होती है, जो पूरा अकड़ जाए समझो मुर्दा है, और जो आदमी लचक वाला हो वो तो बड़े काम कर लेता है, और अगर अकड़ जाए तो पैरों में भी शय आ जाए तो पकड़ सकता। ये समझ लेना, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिला इसलिए कि वो अंदर लचक ही कोई नहीं थी, तकब्बुर के बुत बना के पूछते रहे सारी जिंदगी, तो मिलेगा क्या। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं हर चीज कुर्बान कर दी हुजूर के नाम पे। उहद के मैदान में शहीद हुए। इसने हर महीने नया जोड़ा पहना, आला खाने खाए। उस बंदे को जब कफन दिया जा रहा था तो कपड़ा पूरा नहीं था, सर ढांपते थे तो पैर नंगे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा, तीनों लब दें आप गवाचे। पूरे वजूद के लिए कपड़ा मौजूद नहीं था। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो। बात बीत गई, वो जब उन्होंने कलमा पढ़ा था उसको 20 साल हो गए। वो मक्के में दारे अरकम में कलमा पढ़ा तो यहाँ उनकी लाश मुबारक पर खड़े होकर मेरे नबी पाक ने सारी तारीख दोहराई। पर मैं ये वो नौजवान था जो नाजो नाम ने पला था, ने बड़े आला खाने खाए, आला कपड़े पहने, कि ना जिसका हाल ये है कि उसके बदन पर कपड़ा मौजूद नहीं। पर मैं इस तरह करो जरा, सारी तारीख हुजूर ने बयान की, लोगों को बतलाया, जो नए आने वाले थे उनको बताया। फरमाया अब जरा इनको पैरों पे घास डाल के कब्र में डालो, और फरमाया जरा इनको भेजो तो सही, इंशाल्लाह मेरा रब जब इनसे मिलेगा तो बड़ा राजी होके मिलेगा, अल्लाह राजी होके इनसे मिलेगा। तो अपनी जो प्यारी चीज़ है ना ये छोड़ दें, जिंदगी में सारा कुछ संभाल के रखना। जो आप चीज़ें संभाल के रखते हैं उनको तो जंग लग जाता है, जो चीज़ें संभाल के रखते हो तो बासी हो जाती है। अल्लाह के रास्ते में दो कुएं से पानी निकल जाए तो नीचे से ताज़ा आ जाता है, और अगर कोई पानी निकले ना तो जो खड़ा होता है उसमें जंग आ जाता है, वो बासी हो जाता है। इसलिए खूबसूरत जानवर लें जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, और अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करें जो चंद दिन रह गए। फिर खूबसूरत अंदाज में, हमारे कसाइयों को बड़ी जल्दी होती है, जानवर में अभी जान मौजूद होती है तो वो खलड़ी उतारनी भी शुरू कर देते हैं, उसको सलीके से ज़िबा करें। और ये ख़त्म वाली चीज़ बड़ी बरकत वाली होती है, तो ये तो अल्लाह के नाम पे है, तो इसकी एक एक बोटी की हिफाजत करें और अच्छे तरीके से इसको पहुँचाएँ, कोई बेकदरी